أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تهين مناس وأجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر قذاب صدق اللہ العظیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. 38 نمبر سورہ سعد. یہ میری ان صورتوں میں سے ہے جن کو جب میں قرآن بغیر سوچے سمجھے پڑھا کرتی تھی تو آئی نیور اسٹاپ. ایک منٹ کے لیے میں اس پہ نہیں رکی، نہ میں نے کبھی غور و فکر کیا. اور جب میں نے اس کو سمجھ کے قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو سورہ صاد میری ان صورتوں میں سے تھی کہ جو میرے لیے بہت امیزنگ تھی. اس کے سبجیکٹس اور اس کی باتیں اور جو قرآن سے میرا ایک تعلق بنایا نا، اس میں سورۃ صاد کا ایک بہت اہم کردار ہے. یہ ان صورتوں میں سے ہے. اس میں عربی بہت ڈیفیکلٹ ہے اور ابھی تک مجھے اس کے سارے لٹرل میننگ بھی نہیں آتے، لیکن جو اس کے کانسیپٹ ہیں وہ جیسے مجھے سمجھ میں آئے میں آپ کو ویسے سمجھانے کی کوشش کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی الذکر. صاد حروف مقطعات، اور یہاں پر آیت ختم نہیں ہوئی. والقرآن، اور قرآن کی قسم، ذی الذکر، جو ذکر والا ہے، جس میں ہر بات ہے. میں بہت حیران ہوتی ہوں جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے احوال کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کرتا ہے. وہ وہاں کھڑے ہوں گے جیسے وہ ہو چکا ہے، وہ پیشی ہو چکی ہے. یہ چیز میرے تو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے. وہ ہو چکی ہے. جنت جہنم میں لوگ جا چکے ہیں، وہاں کھڑے ہوئے جب لوگوں کے مکالمے اللہ ریکارڈ کر کے، اور قرآن میں ماضی کے صیغے کے ساتھ. مجھے لگتا تھا گرامر اتنا سیکھنا ضروری نہیں ہے، چلیں عربی آ جائے، عربی کے مطابق قرآن آ جائے، لیکن گرامر کسی بھی زبان کی بنیاد ہوتی ہے. اور جب یہ پتہ چلتا ہے تو بندہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ماضی کی بات اللہ کے سامنے ہو چکا ہے. اللہ کے علم میں کوئی زمانہ نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، اور وہ اللہ وہاں سے سین ریکارڈ کر کے ہمیں بتا رہا ہے ہمارا مستقبل جو ماضی میں ہو چکا ہے. یہ بات کتنی امیزنگ ہے کہ ایک حالت میں دو زمانے گزر رہے ہوں اور قرآن میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اور قرآن ذی ذکر، اسی لیے اس کو اللہ نے قسم کھا کے کہا یہ ذکر ہے. اس میں تمہارا ماضی ہے، اس میں تمہارا حال ہے، اس میں تمہارا فیوچر ہے. اور اللہ نے ایسے دیکھ رکھا ہے جیسے میرے سامنے یہ گلاس پڑا ہے، یہ پھول پڑا ہے، یہ ٹیبل پہ پڑی ہے، آپ بیٹھے ہیں، اللہ کے سامنے یہ ایسے ہی گزر چکا ہے. اس گزرے ہوئے مستقبل کی جھلکیاں جب اللہ قرآن میں دکھا دیتا ہے تو وہ قسم اٹھا کے کہتا ہے والقرآن ذی الذکر. قرآن میں کیا نہیں ہے اللہ یہ کہنا چاہتا ہے. کون سی ایسی چیز ہے جس کا ذکر میں نے نہیں کیا؟ کون سی تمہیں یاد نہیں دلائی بات؟ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. اور ہمارے ہاں جو عزت کا مطلب سمجھا جاتا ہے، جس کو جاہلیت کی عزت اور جاہلیت کی غیرت کہتے ہیں، سورۃ بقرہ میں بھی ہے. جب اس شخص کو اللہ سے ڈرایا جاتا ہے تو اس کی عزت اسے روک دیتی ہے، اس کا شخصی وقار اللہ کی طرف آنے سے. ایسا ہی ہوتا ہے. ہمارا حسب نسب بنیاد بن جاتا ہے ہمیں یہ ثابت کرانے کے لیے کہ ہم خاندانی لوگ ہیں. خاندانی لوگوں کی بچیاں بسا کرتی ہیں، وہ مارے کھا کے بھی، نیل پڑوا کے بھی جسم پہ بسا کرتی ہیں. بہت سے، مطلب میں ایک ٹرمینالوجی یوز کر رہی ہوں جو ہمارے ہاں کی جاتی ہے شادی شدہ خواتین کے لیے. یقین کریں مطلب اگر میری اپنی طلاق نہ ہوتی تو میں شاید یہ سب فیل نہ کر سکتی. میں یہ چیپٹرز قرآن کے، یہ عزت و وقار کی جھوٹی باتیں میں شاید کبھی بھی نہ فیل کر سکتی. مطلب مجھے بیوہ کا غم سمجھ میں آتا تھا، مجھے یتیم کا غم سمجھ میں آتا تھا، بہت سے بھوکے کا غم سمجھ میں آتا تھا، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ طلاق کا ہونا ایک بہت بڑا غم ہے، ایک بہت بڑا اسٹگماٹائزڈ ہو جاتا ہے انسان، داغدار ہو جاتا ہے. مجھے نہیں پتا تھا. تو شاید اللہ نے اسی لیے ایکسپیرینس کروایا. اور اس کے بعد وہ ساری کیفیت جب خود پہ گزری ہے تو پتہ لگا ہے کہ کتنا حقیر سمجھا جاتا ہے. اور اسی وجہ سے بچیوں کو، بہت سی بچیوں کو ایسی میرجز کے لیے مجبور کیا جاتا ہے جن کا انجام پتہ ہوتا ہے، پیرنٹس کو بھی پتہ ہوتا ہے بیٹی کو مار دیں گے. کچھ دنوں تک اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا، اس کا انجام یا پاگل خانہ ہوگا یا
مر جائے گی, قبر ہوگا. اس کے باوجود اتنا زیادہ خوف ہے, اتنا زیادہ خوف ہے اس جھوٹی عزت کا کہ ہم بچوں کو جانتے بوجھتے ہوئے قبول کرواتے ہیں. اور زندہ دفن کرنا کسے کہتے ہیں؟ مجھے عنایتوں کا مفہوم میرے اپنے غم نے ایکسپیرینس کروایا ہے, ورنہ مجھے شاید سمجھ نہ آتا. شاید نعمان علی خان, شاید طارق جمیل صاحب, شاید دنیا کا کوئی بھی اسپیکر جو ہیپی میرج لائف گزارنے والا ایک مرد ہے, وہ ان آیات کے مفہوم کو اس طرح سے نہیں سمجھ سکتا, نہ سمجھا سکتا جس طرح میں سمجھانے کے قابل ہو پائی ہوں. ہاں بالکل, حضرت یوسف, بالکل بالکل, اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں تھا. کوئی بھی لیڈی اسپیکر, اگر نگہت ہاشمی, فرحت ہاشمی وغیرہ بھی ہیں, اگر وہ اپنے گھروں میں خوش ہیں, اگر انہوں نے اس غم کو ایکسپیرینس نہیں کیا, وہ ان آیات کو اس طرح سے نہیں سمجھ سکتے. یہ میں ہاں ہاں جی, جو جس حالات کو ایکسپیرینس کرتا ہے نا, پھر اس کو سمجھ آنے لگ جاتی ہے. اللہ نے کیوں پیغمبروں کی سٹوریاں سنائی ہیں؟ پیغمبروں کو صرف دکھایا نہیں گیا جنت جہنم, ان کو ان کی زندگی میں وہ سارے غم ایکسپیرینس کروائے گئے, وہ چیزیں. اللہ کہتا ہے اللہ کے ساتھ کفر میں صرف تمہاری عزت آڑے آتی ہے. یہ بات نہیں سمجھ آ سکتی تھی مجھے اس غم کے بعد کہ لوگ کس طرح سے طلاق یافتہ کے ساتھ معاشرہ کس طرح سے بیہیو کرتا ہے. اللہ کہتا ہے میری طرف نہیں آتے, اس ذکر سے فائدہ نہیں اٹھاتے لوگ, رسم و رواجوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, معاشرے کے سٹینڈرڈز کے, صرف اپنی جھوٹی عزت اور شان کے پیچھے. شقاق, سورۃ انشقاق ہے قرآن میں, اذا السماء انشقت, اسمان اس طرح سے ٹورمنٹ, اس طرح سے ٹور ہو جائے گا, اس طرح سے پھٹ جائے گا, دوبارہ نہیں مل سکے گا. شقاق اس چیز کو کہتے ہیں, ایسا شک ہونا, جیسے زمین کا شک ہونا, جو دوبارہ نہ مل سکے, ایسا گیپ. اللہ کہتا ہے جو عزت کا جو سینس ہے, ایروگینس ہے, تکبر ہے, معاشرے کے رسم و رواج کو ایک جھوٹی اپنی بیٹیوں کے پاؤں میں پگڑیاں رکھ دیتے ہیں بعض دفعہ باپ, کہ میں نے زبان دے دی ہے تو یہاں شادی کر لے, مائیں دوپٹے رکھ دیتی ہیں, ایسی میریجز کے لیے مجبور کیا جاتا ہے. وہ شقاق, دوبارہ جو معاملہ حل نہ ہو سکے اس کے لیے شقاق. اللہ کہتا ہے ایسا کفر جو کبھی بھی آپ کو ایمان کی طرف نہیں پلٹائے گا, وہ اس کا سبب کیا, آپ کی جھوٹی عزت اور انا بن سکتی ہے. یہ بات سورۃ صاد کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے سمجھائی. کم اہلکنا من قبلہم من, اللہ کہتا ہے, جب اللہ کہتا ہے کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کی, وہ یہ کہنا چاہتا ہوتا ہے اور کتنی بستیوں کی مثال دوں تمہیں جو ہلاک ہو گئیں, جو اللہ کے طریقوں پر نہیں چلیں, جنہوں نے اللہ کے سٹینڈرڈز کو سٹینڈرڈ نہیں مانا. من کرنن, کتنی ہی بستیاں ہیں جو ہلاک ہو گئیں تمہارے سامنے. فنادو, پھر پکارا انہوں نے, ولا تہین مناس, لات کہتے ہیں, لا کہتے ہیں نہیں کو, پتہ ہے نا آپ کو, لیکن جب تا لگ جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ناٹ ایٹ ٹائم, اب ٹائم نہیں تھا. پکارا انہوں نے, جب عذاب کو دیکھا تب بھی اللہ کو پکارا. پیچھے ایسی بستی کی مثال دی نہیں اللہ تعالیٰ نے, وہ یونس علیہ السلام کی. ہاں, انہوں نے پکارا, لیکن اللہ کہتا ہے ایٹ دیٹ ٹائم. ولات کا مطلب ہوتا ہے ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل دیٹ ٹائم. ہی نہ مناس, اب کوئی ٹائم نہیں بچ گیا. ہاں, اب فرصت نہیں ہے, اب اللہ کو فرصت نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیجے اور ایک بار پھر تمہارے پیپر لے اور پھر ایک بار پیپر چیک کرے. وَعَجِبُوا, اور لوگوں کو عجیب لگتا ہے, أَن جَاءَهُمْ, کہ آ گیا ان کے پاس, مُنذِرٌ مِّنْهُمْ, انہی میں سے ایک ان کو وارن کرنے والا. وہ اس بات پہ خوش ہونے کے بجائے, اس کو اپنا خیر خواہ سمجھنے کے بجائے اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں. کبھی شاعر کہتے ہیں, کبھی مجنون کہتے ہیں, کبھی دیوانہ کہتے ہیں, یہ آؤٹ آف دا وے باتیں کرتے ہیں. منہم, انہی میں سے آ گیا. وقال الکافرون, اور کافر کہتے ہیں, ھذا ساحر کذاب, کہ یہ وہ ہے جو جادو کرتا ہے, جھوٹے جادو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ آپ اپنے خاندان والوں کو, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, آیت نازل ہوئی, تو شاید حضرت عباس کہتے ہیں, حضرت عباس چچا ہے نا, حضرت حمزہ تو آؤٹ آف دا سٹی رہا کرتے تھے زیادہ تر, تو حضرت عباس سے روایت ہے, شاید میں کل ہی پڑھ رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا اور پہلے کھانا کھلایا. حضرت علی سے کہا کہ ایک بکرے کی دستی لے آؤ اور 3 سیر آٹا, اور تقریباً 45 لوگ تھے, آلموسٹ 50 لوگ تھے. اور جب ان لوگوں نے کھانا کھایا نا, وہ اس کو برکت سمجھنے کے بجائے کہنے لگا, ابو لہب نے پہلی بار بولا کہ یہ تو اس سے بڑا جادو آج تک نہیں دیکھا کہ اتنے لوگوں نے اتنے چھوٹے سے کھانے میں کھانا کیسے کھا لیا. اور دودھ پیش کیا اور دودھ کا پیالہ بھی بچ گیا. اس نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے.
ایک یہ واقعہ مفسرین کوٹ کرتے ہیں اس آیت کے بارے میں، ساحر و کذاب کے بارے میں۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ اس کے مطابق، ان مفسرین کے مطابق، مولانا مودودی صاحب کا بھی یہی خیال ہے کہ فورتھ ایئر آف نبوت، جب 3 سال پہلے چھپی ہوئی دعوت کے تھے، اعلانیہ دعوت کا جو پہلا سال ہے جب خاندان والوں کو دعوت دی ہے، تو اس میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اور کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ نبوت کے 10ویں سال جناب ابو طالب جب مرض الموت میں تھے، تو مکہ کے کافروں کو لگ رہا تھا، سرداروں کو لگ رہا تھا اب ان کی تو ڈیتھ ہو جائے گی، تو پیچھے یہ معاملہ تو انسالوڈ چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے بھتیجے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جانی نقصان تو پہنچا نہیں سکتے تھے یہ لوگ، کہ جناب ابو طالب کا اکرام کرتے تھے، وہ سردار تھے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ مکہ کے 25 سردار، آلموسٹ جتنے بھی کلین ہوں گے ان سب کا ایک ایک سردار نمائندہ وفد آیا ہے ان کے پاس، اور کہا ہے کہ آپ اپنے بھتیجے کو دیکھیں، آپ کی وجہ سے ہم نے آپ کے بھتیجے کو کوئی جانی نقصان نہیں پہنچایا، بڑی عزت کی، ان کی باتیں سنی، لیکن جو یہ دین لے کر آئے ہیں اس میں تو بیوی خاوند کی نہیں رہی، خاوند بیوی کا نہیں رہا، بیٹا ماں کا نہیں رہا، انہوں نے تو ہم جو بھی ان کی بات سنتا ہے اس پر جادو ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جب میں مکہ میں آئے تو انہوں نے کہا کہ نا اس کی بات سنا، کانوں میں نے روئی 3 دن ٹھوسے رکھی کہ جو بھی اس کا کلام سنتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جادوگر ہیں، ان پہ جادو ہو جاتا ہے۔ جادو ہوا تو تھا، ویسے مجھے آپس کی بات ہے لگتا ہے وہ اخلاق کا جادو تھا، چلا تھا، جو آج ہمارے پاس نہیں ہے وہ جادو۔ ہمارے پاس سیدھے سادے احکامات اور ڈنڈے کے زور پہ سنانے کا رواج ہو گیا ہے، اور لیکن وہ اخلاق کا جادو ہمارے سے ختم ہو گیا اس امت میں سے۔ ورنہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اگر آپ کی لیگیسی وہ جادو تھا تو وہ جادو ہم سب کو آنا چاہیے تھا۔ بس وہ تو پھر وہ 25 سردار جب آئے اور جناب ابو طالب سے بات کی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے کہا بھتیجے وہ معقول بات کہہ رہے ہیں، آپ ان کے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں۔ مطلب وہ لوگ مان نہیں رہے تھے، ان کی عقل میں نہیں آتا تھا، اتنے سارے ہم لوگوں سے جانتے ہیں، مکہ میں یہودی بھی آتے ہیں، عیسائی عالموں سے بھی ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ہم اور بھی مجوسیوں سے بھی ملتے ہیں، ایرانیوں سے، کوئی بھی ایسی بات تو نہیں کرتا، خدا کے ساتھ اس کے سبارڈینیٹس، اس کے ہیلپرز تو ہوتے ہی ہیں، صرف ایک خدا کو ہم نہیں مان سکتے۔ اور ہماری تجارت ساری اس وجہ سے ہے کہ ہر قبیلے کا بت ہم نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، جب ہم کسی بھی بت کو نکالیں گے تو وہ قبیلہ تو دوبارہ ہمارے پاس نہیں آئے گا نا۔ ہمارا تو ہب ہے، ایک مذہبی ہب کے ٹھیکیدار ہم بنے ہوئے ہیں، اور آج بھی یہ جو مسالک کا سسٹم ہے یہ اسی چیز پہ چلتا ہے، یہ فنڈنگ، یہ مدرسے بننا، یہ سارا اسی بیس پہ ہے۔ یہ مسلک کی بانٹ کی جاتی ہے، اگر مسلک کو پروموٹ نہ کریں تو ان کے وہ فنڈ رکتے ہیں، اسی بنیاد پہ یہ سیاست کرتے ہیں مسلک کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں، یہ اگر ایک کلمہ کہہ دیں، اگر یہ چاہتے ہیں نا کہ پورے عرب پہ ان کی سرداریاں قائم رہیں تو یہی کلمہ کہہ دیں۔ تو انہوں نے کہا تو ہم تو 50 دفعہ یہ کلمے کہنے کو تیار ہیں۔ تو آپ نے کہا کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اٹھ کے چلے گئے اور آپ کو جادوگر کہتے ہوئے۔ تو 2 واقعے یہ کوٹ کیے گئے مفسرین نے اس آیت میں۔ تو اس صورت کے بارے میں یہ 2 واقعات سنانے کا مطلب ہے کہ اگر سمجھا جائے اس واقعے پر یہ آیت نازل ہوئی ہے تو 4 نبی بنتا ہے آلموسٹ اس کا ٹائم، اور اگر دوسرے واقعے پہ سمجھا جائے تو 10 نبی بنتا ہے۔ جناب ابو طالب ان کی وفات کا سال اور اماں خدیجہ کی 10 نبی ہے نا، نبوت کو 10واں سال ہو گیا تھا۔ تو ہو سکتا ہے پارٹس میں آئی ہو، ایک ہی خطبے میں نہ ہو، یہ صورت ایک ہی سرمن نہ ہو، میں بھی اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا ہم اپنے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا مان لیں؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ کوئی عجیب ہی نہیں، عجیب کی آخری فارم انہوں نے یوز کی ہے۔ انہوں نے کہا یہ بات تو بہت عجیب لگتی ہے، یہ نہیں مان سکتے ہم۔ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، چلو وَانْطَلَقَ، یہ اٹھ کے گئے سارے کے سارے، ملأ سردار، جب قوم سمود کی بات ہوتی ہے ملا کا ورڈ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا، ملا سرداروں کو کہتے ہیں۔ ان امشو، چلو چلو یہاں سے چلو، امشی کا مطلب ہوتا ہے واک کرنا، چلو اٹھو یہاں سے چلو۔ ون طلاق کو طلاق کیوں کہتے ہیں؟ جدائی، یعنی یہاں جب بیٹھے ہو یہاں سے اٹھ جاؤ، ون طلاق، اٹھو اور چلو۔ وَاصْبِرُوا، اور جم جاؤ۔ اچھا، صبر کا مفہوم یہاں دیکھیں آپ کو سمجھ آئے گا۔ ہم صبر کس کو سمجھتے ہیں؟ غم کے موقع پر اس غم کو پی جانا، اس کا اظہار نہ کرنا، اور جو آپ کو مار رہا ہے اس کی مار بڑے اچھے طریقے سے کھانا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منافقت سے، مخالفت سے باز آ گئے تھے، یا انہوں نے رونا ڈالا تھا، کوئی نوحے کرنا شروع کر دیے تھے اپنے بتوں کی بے حرمتی؟
نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ڈٹ جاؤ. صبر کا مطلب ہوتا ہے ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹ جانا. یہ بڑی اعلیٰ صفت ہے جس کو ہم نے کنورٹ کر دیا ہے ایک چھوٹے سے مفہوم میں. برصغیر پاک و ہند میں اردو میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ غم کے موقع پر غم کو پی جانا، غم کا اظہار نہ کرنا، اور اس ٹائم بھی الحمدللہ کہنا، یہ صبر ہے بس. وَاصْبِرُوا، اور جم جاؤ، عَلَىٰ اوپر، آلِہَتَکُم، اپنے معبودوں کے، جھوٹے معبودوں کے راستے میں آنے والی تکلیفوں پر بھی وہ خود کو صبر کرنے کا کہہ رہے ہیں. ایسی عالی ہمت قوم تھی عرب. اور ہمیں تو اپنے سچے خدا کے راستے میں اس کا اختیار کرنے میں آنے والی مصیبتوں پر ڈٹ جانا ہے. آلِہَتَکُم إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، بے شک یہ ایسی چیز ہے، یہ تو کسی اور غرض سے گھما پھرا کے بات کی جا رہی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں سے ہیں، اور بنو ہاشم کے پاس اب کیونکہ صرف جناب عبد المطلب آپ کے دادا حضور کی وفات کے بعد ان کے پاس صرف ایک کام رہ گیا تھا، وہ بھی حضرت عباس کے پاس، سکایا، پلانا. سکا کہتے ہیں پلانے والا، سکا. ہاں، تو سکایا رہ گیا تھا ان کے پاس صرف. یہ دوسری کاف ہوتی ہے کینچی والی. تو یہ لوگ کہتے تھے کہ اب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر کے بنو ہاشم نے برتری قائم کرنا چاہتے ہیں ہم سارے قبیلوں پر. کوئی ایک مرکزی حکومت تو نہیں تھی، کوئی ایک بادشاہ نہیں تھا. تو انہوں نے اس وجہ سے یہ کہا ان ھذا لشیء یراد. یہ دونوں موقع ہو سکتے ہیں، وہ پہلی دعوت اعلانیہ جو خاندان والوں کو دی، اور جو سب سرداروں نے آ کے بات کی. ملاؤں سے سرداروں والی بات لگتی ہے زیادہ، دوسری بات لگتی ہے. ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرۃ، ہم نے تو آج تک نہیں سنا، آج تک ہم اپنی قوم میں یہ بات سنی ہی نہیں، نہ اپنے بڑوں سے سنی ہے کہیں کہ خدا ایک ہو. مانتے ہیں آسمانوں والا خدا ایک ہی ہے، لیکن اس کو ہیلپنگ ہینڈ چاہیے. اسی لیے ہم جاتے ہیں، نذرانے چڑھاتے ہیں، اسی لیے بزرگوں کی درگاہوں پہ جاتے ہیں، وہ ہماری اللہ سے سفارش کر دیتے ہیں. ان ھذا الا اختلاق، یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک اختلاق کی بات ہے، ایک گھڑی ہوئی بات ہے. انزلہ، اختلاق کا لٹرل میننگ نہیں ملا مجھے ابھی تک، آپ بھی انڈر لائن کر لیں. انزلہ، کیا نازل کر دیا ہے، علیہ الذکر، اس آدمی پہ اللہ نے ذکر نازل کرنا تھا، من بیننا، جو ہمیں میں سے ہے. بل ہم فی شک من ذکری، اصل بات یہ ہے، اللہ کہتا ہے یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت نہیں کر رہے، یہ میرے ذکر سے نفرت کر رہے ہیں، اس کے بارے میں انہیں شک ہے. یہ ورنہ تو یہ وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقدموں میں ثالث بناتے آئے ہیں، چاہے حجر اسود نصب کرنے کا واقعہ ہو، حلف الفضول ہو جو پہلے جنگ ہو رہی تھی، تو یہ تو ثالث مانتے آئے ہیں، ان کو صادق اور امین کہتے آئے ہیں. اگر کوئی ذاتی مفاد پہ ان کی چوٹ نہ پڑتی. آخرت کا انکار بھی اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو اگر انکار سچ مان لیں گے تو اللہ کو ماننا پڑے گا. مقصد یہ ہے کہ آگے پیش ہونے سے ہر کوئی ڈرتا ہے نا، وہ پیشی کسی کو قبول نہیں ہے. بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ یہ شک میں ہے میرے ذکر کے معاملے میں. بل لما یذوق العذاب، بلکہ ہرگز نہیں، یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ابھی تک انہوں نے چکھا نہیں ہے عذاب کو. پچھلی قوموں کے قصے سنانے سے بات ان کے اوپر حل نہیں ہو رہی. اور جس چیز کو یہ ذکر سے رکنے کا سبب بنا رہے ہیں تو من بیننا، یہ بات تو ان کو اچھی لگتی کہ یہ انہی میں سے آیا ہے. اگر کوئی میں فرشتے کو بھیجتا یا جنات میں سے بھیجتا پھر کہتے کہ ہم اس کی بات کیسے مانیں، وہ تو ہمارے مین کائنڈ میں سے نہیں ہے. ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، اللہ نے دو نام اپنے یوز کیے. وہاب کا مطلب ہبہ کرنے والا، عطیہ دینے والا، تحفہ دینے والا، گرانٹڈ، جو گرانٹ کرتا ہے کچھ. عزیز، غالب، اتھارٹیٹو. اللہ کہتا ہے یا ان کے ہاتھ میں ہے میرے خزانے، اللہ کی رحمت کے خزانے، کہ جس کو چاہے گے یا نبی بنائیں گے. میں بنو خزاعہ میں سے نبی بناؤں یا میں بنو عدی میں سے بناؤں، میں نے بنو ہاشم میں سے سلیکٹ کیا، یہ میری مرضی. میں عزیز ہوں، میں وہاب ہوں. ام لہم ملک السماوات، یا ان کے ہاتھ میں بادشاہت ہے آسمانوں کی یا زمینوں کی بادشاہت میں اس کا حصہ، ان کا حصہ ہے. وما بینہما، یا ان کے درمیان. فلیرتقوا فی الاسباب، اچھا تو پھر انہیں چاہیے کہ یہ چڑھیں، سیڑھیاں چڑھیں آسمانوں کی اور بالا خانوں کی سیر کر کے بتائیں. اگر ان کو پتہ ہے تو آسمان کی خبریں یہ لا دیں، کوئی اور قبیلہ لا دے. جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، یہ ایک جتھا ہے، جند ہیں، ایک گروہ ہیں، ہنالک جو ابھی ابھی، مہزوم من الاحزاب جو گروہوں میں سے بھی شکست کھانے والا ہے. مہزوم کو بھی انڈر لائن کریں. ہاں شکست خود ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میں اس کا لٹرل میننگ لکھنا چاہوں گی
کذبت قبلہم، اللہ نے یہ بات کرنے کے بعد گروہوں کی بات کی تو فوراً کانٹیسٹ میں بات کی، ان سے پہلے جھٹلایا تھا قوم نوح نے، عاد نے، وفرعون ذو الاوتاد، اور فرعون جو میخوں والا تھا، اس کے وہ ٹریولنگ بہت کیا کرتا تھا، اور ٹریولنگ میں آپ کو پتہ ہے کیمپنگ کرنی پڑتی ہے، اور کیمپنگ میں آپ جب بھی آپ آج بھی دیکھیں تو کیمپ وہیں لگتا ہے جہاں زمین میں پہلے کھونٹا گاڑا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ کیمپ کی رسیاں باندھی جاتی ہیں۔ ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الایکۃ اولئک الاحزاب، اور سمود اور قوم لوط و اصحاب الایکہ، یہ لوگ تھے بڑے گروہ۔ جب یہ اللہ کے مقابلے میں بڑی ٹیکنالوجیاں یوز کر کے بھی شکست کھا گئے، تو مکہ کے رہنے والے بدو کیا حیثیت رکھتے ہیں اللہ کے آگے؟ ان کل الا کذب الرسل، ان سب کا قصور ایک ہی تھا، کیا تھا؟ رسولوں کو جھٹلانا، رسولوں کی معاشرت کو جھٹلانا، رسولوں کے طریقے کو جھٹلانا۔ فحق کا عقاب، پھر دیکھو اللہ نے کیسا انتقام لیا۔ عقوبت کہتے ہیں ٹارچر کو، عقاب کہتے ہیں ٹارچر کو۔ پھر بھی دوبارہ بھی دیکھوں گی، وما ينظر هؤلاء، اور نہیں نظر پڑتے یہ، ان کو نہ مہلت دی گئی، الا صیحۃ واحدۃ، مگر ایک آواز ایک دم آنے والی، ایکسپلوڈڈ وائس، ما لہا من فواق، فواق فوق کا نہیں ہوگا، اوپر، کیا مطلب بنے گا اس کا؟ بس ایک یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں، جس کے بعد ہاں اوپر دوسرا دھماکہ نہیں ہوگا۔ ہاں اوپر، فوق اوپر کو کہتے ہیں نا، فے واؤ کے فوق اوپر، ہاں۔ وقالوا ربنا، اور وہ کہتے ہیں ربنا اجل لنا، اجلت کر، میرے معجل سنا ہوگا آپ نے، اجلت والا ابھی ادا کرنے والا، اور غیر معجل جس میں اجلت نہ ہو وہ لکھوا دو، اس میں دکانیں لکھوا دو، گھر لکھوا دو، زمینیں لکھوا دو، دینا کس نے ہے؟ وقالوا ربنا، اور کہتے ہیں اجل لنا، ہمارے لیے جلدی کر، کتنا، ہمیں ہمارا حصہ دے، قبل یوم الحساب، یوم حساب سے پہلے۔ دنیا کے سٹینڈرڈ کو انہوں نے کامیابی سمجھا ہے، اسی لیے جلدی مچاتے ہیں یوم حساب میں سے۔ اصبر، ذرا صبر کرو، علی ما یقولون، جو یہ کہہ رہے ہیں، ٹھہرو تو صحیح، وذکر، اور ان کے سامنے تذکرہ کیجئے، کس کا؟ داود ذی الایدی، داود جو ذی الایدی تھے، وہ ذی الاوتاد تھا، وہ بھی بڑا بادشاہ، اور حضرت داؤد کو بھی اللہ نے، کچھ نبی ہیں اور ان میں چند ہی ہیں، میرے خیال میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان ہی ہیں جن کو اللہ نے ساتھ ساتھ خلافت بھی دی، نبوت کی، اور بادشاہت بھی دی۔ ورنہ طالوت اور جالوت کے قصے میں کیا تھا کہ ان کے نبی نے ان کے لیے بادشاہ مقرر کیا، جس کے ساتھ مل کے انہوں نے جنگ دی۔ نبی اور تھا، بادشاہ اور تھا، لیکن حضرت داؤد واحد ہیں جو نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں اور خلیفۃ اللہ بھی ہیں، اور حضرت سلیمان بھی ایسے ہی ہے۔ ان کے سامنے تذکرہ کیجئے ہمارے بندے داؤد کا، ذی الایدی، جن کے آگے بہت سے ہیلپنگ ہینڈ تھے، یعنی کہ بہت سے لوگوں کے اوپر ان کی قوت تھی، اتھارٹیٹیو بادشاہ، ذی الایدی، بہت سے ہاتھ، آپ کہتے ہیں نا ہمارے قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، یہ وہ بات ہے، اللہ نے وہ کیا، یعنی حضرت داؤد کی حکومت ہر جگہ قائم تھی۔ انہ اواب، وہ بڑا اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، بہت جلدی اللہ کی طرف پلٹتے تھے۔ اچھا ان کے بارے میں آتا ہے نا، اوب الطیر والجبال، اواب کہتے ہیں جھکنا، پہاڑ بھی ان کے ساتھ جھوم جھوم کے اور جھک کے پڑا کرتے تھے، یہ وہ صفت ہے ان کی، اواب۔ ان سخرنا الجبال معه، ان کے لیے ہم نے مسخر کر دیے تھے پہاڑ، معه، ان کے ساتھ، یسبحنا، تسبیح کیا کرتے تھے، بالعشی، عشاء کے ٹائم، ظہر کے بعد، والاشراق، اور جب سورج چمکتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے مشرق سے، والطیر، اور پرندے بھی، محشورتاً، ان کے آگے حاضر رہتے تھے، بٹالینز کے بٹالینز، کل لہ اواب، وہ سارے کے سارے جھکنے والے تھے، متوجہ ہونے والے تھے، پہاڑ بھی اور پرندے بھی۔ کتنی زبردست ٹیکنالوجی ہے، آج تک یہ ٹیکنالوجی ابھی تک ریوائیو نہیں ہوئی نا دوبارہ۔ پکچرز میں ایسے سین نظر آتے ہیں، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے کہ انسان پرندوں کی بولیاں، جانوروں کی بولیاں سمجھے، اور پرندے اور جانور تسبیح تو کرتے ہیں۔ اب بعض دفعہ تو یہ جو فاختہ ہوتی ہے، اس کے بولنے سے ایسی آواز آتی ہے اللہ کی، تیتر کے بولنے سے ایسے لگتا ہے آتی ہے، ہاں، تو لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے، اور ہم ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو کے تسبیح کرتے نہیں ہیں، لیکن حضرت داؤد کے ساتھ ایسے کیا کرتے۔
اور اللہ نے کہا پرندے یہ نہیں کہ چلتے پھرتے، ان کے سامنے حشر میں حاضر رہتے تھے، ایسے جیسے کوئی حاضری لگواتا ہے۔ وشددنا ملکہ، اور بڑا شدید تھا، بڑا مضبوط تھا، ان کی حکومت بڑی مضبوط تھی، حکمت ملکہ، ان کا ملک، وآتیناہ، اور ہم نے عطا کر رکھا تھا، الحکمت، ان کو حکومت بھی، حکمت بھی، فیصلہ کرنے کی، وفصل الخطاب، اور ان کا خطاب آخری ہوتا تھا۔ بہت سی باتیں ہوتی ہیں جب دو لوگوں میں معاملہ متشابہ ہو جاتا ہے، جیسے آپ کوئی بات کرتی ہیں اور میں کوئی بات کرتی ہوں اور ہم دونوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن حضرت داؤد ایسی بات کیا کرتے تھے کہ جس میں کوئی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہوتی تھی، یعنی سب لوگوں کا دل چاہتا تھا اور وہ دل سے ان کی بات کو صحیح مان لیتے تھے، ان کے فیصلے کو، فیصلہ کن خطاب کی قوت اللہ نے انہیں دی تھی۔ وَهَلْ أَتَاكَ، اور قرآن میں کسی جگہ یہ واقعہ نہیں آیا، یہ ون اینڈ اونلی سورۃ صاد کے مضامین ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ، اور وہ قصہ، کچھ خبر پہنچی آپ کو؟ حَلْ أَتَاكَ نَبَأُ، نبا کہتے ہیں نبی اسی لیے ہوتا ہے خبر پہنچاتا ہے آپ کو آنے والے زمانوں کی، نبا اور پچھلے زمانوں کی خبر پہنچاتا ہے۔ آپ کے پاس خبر آئی ہے الخصم، ایک جھگڑے کی، اس تصور المحراب، تصور سورا، اس کا روٹ ورڈ سورا ہے، سورا کسے کہتے ہیں بلا لٹرل میننگ کوئی بتائے؟ بالکل ایگزیکٹ، یہاں پر اللہ نے سورت کو اسی ورڈ میں یوز کیا ہے، تصورہ۔ تصورہ کیا ہوا تھا کہ وہ ان کے جو جہاں وہ ان کا کورٹ تھا، جہاں ان کی عدالت لگتی تھی یا جہاں وہ محراب میں بیٹھتے تھے، ظاہر ہے بادشاہ تھے تو محل تھا، تو محل کی 4 دیواری پھلانگ کے، اب کسی بادشاہ کے پاس اچانک سے کوئی چھت پہ کودے یا وہ دیوار، یہ موویز میں تو بڑا آسان لگتا ہے نا کہ دیوار پہ چڑھے اور جھنڈا لگا دیا، یا ویڈیو گیمز میں بڑا آسان، ایسا ہوتا نہیں ہے، دیوار کے اپنے محافظ ہوتے ہیں۔ آج ہماری خان ولیج کے گیٹ کے اوپر کتنے چوکیدار ہیں جو محافظ ہوتے ہیں، تو ایسے کسی کے دیواروں پہ آنا آسان تھوڑی ہوتا ہے۔ تصورہ، اس جھگڑے کی جو اب تصور المحراب، ان کی دیوار پھلان کے اچانک ان کی محراب میں داخل ہو گئے کچھ لوگ اسیسنس، اس دخلوا علی داود، جب وہ داخل ہوئے داؤد کے پاس، ففزع، تو حضرت داؤد ڈر گئے، اچانک کچھ لوگوں کو اپنے سامنے دیکھ کر ایک بندہ جتنا ڈر سکتا ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام اتنے ہی ڈرے، ففزع منہم، ان سے، قالوا، کہ وہ کہنے لگے، لا تخف، ہم سے مت ڈریے، خصمان بغا، ہم 2 گروہ ہیں جو آپس میں لڑ گئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہم نے بغاوت کی ہے، خصم جھگڑے کو کہتے ہیں، بازونا علی بازن، ایک دوسرے کے خلاف، ہم آپس میں ایک معاملہ ہمارا ہو گیا ہے لڑائی جھگڑے کا، ہم وہ آپ کے پاس سلجھانے آئے، آپ نہ ڈریں، فاحکم بیننا بالحق، کہ ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، ولا تشتت، اور ہمارے اوپر سختی نہ کیجیے، بے انصافی نہ کیجیے، وہدنا، اور ہمیں گائیڈ کیجیے، الی سواء الصراط، سیدھے راستے کی طرف، برابر بیلنس راستے کی طرف۔ اب بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، کیونکہ داؤد علیہ السلام یہودیوں کی طرف بھیجے گئے تھے، تورات کیا کہتی ہے اس کے بارے میں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کیونکہ بادشاہ تھے اور بادشاہ کے حرم میں بہت سی کنیزیں ہو سکتی ہیں، اور قصص الانبیاء میں بھی یہی واقعہ بہت سے اہل سنت نے کوٹ کر دیا ہے اور بہت سے مفسرین اس کو مانتے ہیں۔ تو مجھے تو نہیں لگتا کہ بنی اسرائیل اپنے پیغمبروں کے بارے میں ہر بات سچی کرتے ہیں، مجھے نہیں لگتا ذاتی طور پہ، ہے نا؟ ہاں، تو وہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے حرم میں 99 بیویاں تھیں، اور ان کو ایک اور جنرل کی بیوی پسند آ گئی، اور وہ جنرل کی بیوی کو انہوں نے ایک دفعہ نہاتے ہوئے دیکھ لیا، معاذ اللہ، یہ تو کسی پیغمبر سے کی شان میں نہیں ہے۔ اور اہل سنت جو اس واقعے کو اختیار کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی، قرآن کہتا ہے کہ وہ بڑھتے اگر وہ برہان نہ دیکھ لیتے، اور حضرت یونس علیہ السلام، یعنی ان 2 پیغمبروں سے ان کو ٹیمپٹیشن ہوئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور حضرت یونس علیہ السلام کو فیصلے میں غلطی ہوئی اور وہ جلدی چھوڑ کے صبر کیے بنا چلے گئے ہیں۔ تو جب ان 2 پیغمبروں کو ہو سکتی ہے تو حضرت داؤد بھی کسی ایسی پیغمبر، یہ تو سب مانتے ہیں کہ معصوم ہوتے ہیں، خطا سے عام انسانوں سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، تو لیکن ان سے یہ غلطی ہو سکتی ہے ٹیمپٹیشن کی، حضرت یوسف سے اگر ہو سکتی ہے تو ان سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو وہ انہوں نے بیوی کو اس کی دیکھا، اور بعض اس کو مطلب تورات والے تو کہتے ہیں انہوں نے نہاتے ہوئے دیکھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا دل ان پہ آ گیا اور انہوں نے اس جنرل کو جنگ میں بھیج دیا تاکہ وہ شہید ہو جائیں تو وہ بیوی سے شادی کر لیں۔ تو اس موقع پر اللہ نے یہ بھیجے، جو آپ آ کے پڑھیں گے نا آیات تو آپ کو سمجھ آئے گی، وہ 99 اور 1 کی بات۔
اور اہل سنت جب اس کو اختیار کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑی ذہین فتین خاتون تھی، تو کسی محفل میں حضرت داؤد اس کے اسپیکنگ سکلز اور اس کے علم سے متاثر ہوئے، اور اس زمانے میں ان کی شریعت میں یہ بات معیوب بھی نہیں تھی، لوگ ایک دوسرے کو کہہ دیا کرتے تھے کہ تمہاری بیوی مجھے پسند آ گئی تو تم چھوڑ دو، تو وہ لوگ چھوڑ دیتے تھے، اور یہ معیوب بات نہیں تھی ان کی شریعت میں۔ تو پھر وہ انہوں نے کہا کہ نکاح کر لوں، لیکن کیونکہ وہ بادشاہ تھے، بادشاہ کا کہہ دینا بیوی کو چھوڑ دو تو یہ ایک طرح سے ایک دباؤ آپریشن آتا ہے، تو پھر اللہ نے ان کو اس آپریشن سے بچانے کے لیے یہ فرشتے بھیجے جو مقدمہ لے کر آئے، تو ان کو فوراً یاد آیا، تو پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ تو قرآن کے الفاظ ہی اس کو بتانے کے لیے ففزع کافی ہیں۔ ففزع، وہ ڈر گئے۔ اب جو انسان، وہ کہہ رہے ہیں قالوا لا تخف، اب نہ ڈریے۔ اب چاہے کوئی جو بندہ تھوڑی دیر کے لیے مسمرائز ہو جائے یا تھوڑی دیر کے لیے اس کی سینسز میں خوف زیادہ آ جائے، وہ کہنے سے تو خوف ختم نہیں ہوتا۔ ہم جب کسی کو کہتے ہیں میری بات سے ناراض نہ ہونا، تو سننے والا سمجھ لیتا ہے کوئی ایسی بات ہے جو ناگوار ہے۔ اب وہ چاہے کہتا رہے ناراض نہ ہونا، آپ کے دل میں ناگواری تو بات کو سن کے آتی ہے نا۔ اب کوئی کہتا رہے لاکھ، آپ دیکھیں کہ اچانک سے آپ کی دیواریں محل کی پھلانگ کے اسیسنز آ گئے ہیں، اور وہ باہر والی دیوار بھی پھلانگ لی ہیں، اور وہ محراب میں عین آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ آپ کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ مقدمے کا فیصلہ تو عدالت میں ہوتا ہے، صبح آپ نے کورٹ تو نہیں لگایا۔ ایسے اچانک آنے والوں کو دیکھ کے جس طرح سے ایک خوف کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اس سے باہر ہی نہیں آئے، اس سے باہر ہی نہیں آئے۔ ایک طرف کا فیصلہ سن کے جب انہوں نے فیصلہ دیا تو انہیں یاد آیا کہ نہیں، انہوں نے تو حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، تو ملغوبیت حق میں نہیں ہوتی، آپ کو دونوں طرف کی بات سننی پڑے گی۔ جیسے ایک بندہ کسی ظلم کا شکار ہے، تو اس کے سامنے ایک بندہ صحیح بھی آئے گا تو وہ سمجھے گا کہ ہر انسان اسی ظلم کا شکار ہے، تو جج کو باعث نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے ہم کو۔ تو ہم ان دونوں واقعات کو میں تو کم از کم اختیار نہیں کرتی۔ ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 نعجۃ، اس کے پاس 90 اور 9 دمبیاں ہیں، نعجۃ۔ وَلِيَ نَاجَةٌ وَاحِدَةٌ، اگر وہ کہہ دیتا میرے پاس ایک دمبی ہے، واحدۃ، اس نے پھر کہا میرے پاس ایک دمبی ہے۔ جو بولنے والا ہے وہ غریب ہے، چرواہا ہے، اس کا بھائی چرواہا ہے لیکن وہ بہت امیر ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں۔ فقال، اور یہ کہتا ہے اکفلنیھا، کہ میں اس کی بھی کفالت کروں گا۔ وَعَزَّنِی، اور اس نے مجھے دبا دیا ہے، فی الخطاب، خطاب میں۔ اب دیکھیں نا، بالکل وہی معاملہ بائبل کا، یہ اگر مفسرین نے اختیار کیا تو لگتا ہے بالکل وہی واقعہ ہے نا۔ قال اکفلنیھا، تو کہتا ہے کہ میرے پاس کیونکہ جانوروں کو پالنے کا تجربہ بڑا ہے، اور میرے دیکھو پھل پھول رہے ہیں، اور میرے 1 سے 99 ہو گئی ہیں، تو یہ تم بھی مجھے دے دو۔ لینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا کسی کی چیز، یعنی کہ اس کی نظر میری دمبی پر ہے اور یہ کہتا ہے مجھے کفالت کے لیے دے دو۔ اور عزنی فی الخطاب کا مطلب ہے باتوں میں اس نے مجھے دبا لیا ہے، قائل کر لیا ہے، اور کہتا ہے مجھے دے دو، اب میں کیا کروں؟ اگر میں نہیں دیتا، بھائی کے خون کا پیاسا ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے ہمارے درمیان، تو آپ بتائیں کہ ہم کیا فیصلہ کریں؟ اور انہوں نے ایک کی بات سنی اور کیا کہا؟ قال لقد ظلمک بسؤال ناجتک الی نعجہ، تو بڑا ظالم ہے یہ سوال کر کے، تو نے بڑا ظلم کیا کہ اپنی ایک دمبی بھی اپنے بھائی سے مانگ رہا ہے۔ آپ نے جس کی 99 تھی اس کی بات ہی نہیں سنی نا حضرت داؤد نے۔ تو اس واقعے پر آپ اللہ کی طرف پلٹے ہیں اور توبہ استغفار کیا کہ مجھے دونوں فریقوں کی بات سننی چاہیے۔ مجھے لگا کہ اتھارٹی والا ہمیشہ غلط ہوگا، ایسا نہیں ہوتا، میں نے یہ غلطی کی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کو کسی معاملے میں فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے تو دونوں فریقوں کی بات سنیں، چاہے ایک آپ کو زہر لگتا ہو، آپ کا دشمن قبیلہ ہو، ایک عورت آپ کو زہر لگتی ہو آپ کے سسرال میں سے ہو، اور آپ کو لگتا ہو کہ ہمیشہ ظلم کیونکہ اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے تو اس کے ساتھ بھی اس نے کیا ہوگا، آپ کی دیورانی کے ساتھ بھی کیا ہوگا، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ انصاف کا تقاضا ہے کہ آپ نے باعث نہیں ہونا۔ ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ اسی کا قصور ہو جو مظلوم بن کے آپ کے سامنے آئی ہے۔ یہ کہتا ہے اور عزنی، اور اس نے مجھے دبا لیا ہے، عزت اوپر کے معاملے کو کہتے ہیں۔ قال لقد ظلمک، داؤد علیہ السلام نے جواب دیا اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پہ ظلم کیا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور بہت سے جو بادشاہ ہوتے ہیں، جو اتھارٹیٹیو لوگ ہوتے ہیں، مل جل کر، خلطاء، خلط ملت ہونا، مل کر رہنے والے، اخلاط کہتے ہیں ملنا جلنا، مل جل کر رہنے والے، جہاں بھائی بانٹ نہیں کرتے شروع سے اپنے مال کی، مل جل کے رہتے ہیں، بٹوارا نہیں ہوتا، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں،
इल्ला लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहाती, और जिनको अल्लाह का खौफ पेश नज़र रहता है और वो अच्छे अमाल करते रहते हैं। वक़लीलुम माहुम, और इंसानों में से ऐसे बहुत थोड़े होते हैं जो मिलजुल के भी रहें और भाई भाई का हक भी न खाए। वज़न्न दाऊद अन्नमा, फिर दाऊद अलैहिस्सलाम को उसी लम्हे ख्याल आया, उन्होंने गुमान किया, उन्होंने सोचा, अन्नमा के बेशक हमने फ़तन्ना, हमने आज़माया उसे, आज़माइश की, फ़तन्ना आज़माना, बला भी आज़माइश को कहते हैं, इम्तिहान को कहते हैं, और फ़तन्ना भी आज़माना, फितना। फ़स्तग़फ़र रब्बहू, उसी टाइम उन्होंने इस्तग़फ़ार किया। आपने देखा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जैसे ही पैगम्बरों को ख्याल आता है ना, वो अपनी गलती को फ़ौरन से पहले एडमिट करते हैं, कॉन्फेस करते हैं, और ये इंसानी सिफ़त है, और अल्लाह को इंसानों की यही सिफ़त पसंद है। फ़स्तग़फ़रा, उन्होंने अपने रब से माफ़ी चाही, रब्बहू, वख़र्रा, और वो गिर गए, राइकन, घुटनों के बल, व अनाब, और अल्लाह की तरफ पलटे, फ़ग़फ़रना, और हमने उन्हें, यहाँ पर सजदा भी है, अब तो सजदा नहीं किया जा सकता, फ़ग़फ़रना, तो हमने उन्हें माफ़ कर दिया, लहू ज़ालिका, इस मामले में, व इन्नहू, और बेशक वो थे, इंदना, हमारे यहाँ, लज़ुल्फ़ा, बड़े करीब का मकाम रखते थे, वह हुस्न माब, और बेहतर अंजाम हुआ उनका। या दाऊद, अब फ़ौरन प्रेजेंट टेंस, ए दाऊद अलैहिस्सलाम, इन्ना जअलनाका, अब दाऊद अलैहिस्सलाम इधर मौजूद नहीं है। कुरान जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ है, या आज का दौर, कभी भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं है, लेकिन अल्लाह कैसा टेंस यूज़ कर रहा है, या दाऊद, ए दाऊद, इन्ना जअलनाका, बेशक हमने आपको बनाया, खलीफतन फिल अर्ज़ि, ज़मीन में खिलाफत बख्शी है। फ़ाहकुम बैन अन्नासी, तो लोगों में इंसाफ के साथ फ़ैसला कीजिए, बिलहक़ वला तत्तबिल हवा, और अपनी ख्वाहिश की पैरवी मत कीजिए। अब ख्वाहिश की पैरवी को तो बाइबल ने पक्का ठक्का ठप्पा लगा दिया कि आपको ख्वाहिश उसी औरत की ही हुई थी। अब ख्वाहिश तो ये है ना कि आपने समझा कि एक की बात सुन के कि ये यही ठीक है और वो गलत है। फ़युज़िल्लुका, अगर आप ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे तो आपको भटका देंगी, आपको गुमराही में डाल देंगी, अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से। ख्वाहिशात का काम क्या है? टेम्पटेशन क्या करती हैं? अल्लाह के रास्ते को खोटा कर देती हैं, भटका देती हैं। इन्नल्लज़ीना यज़िल्लूना अन सबीलिल्लाहि, और फिर देखिए अल्लाह ने कैसी बात की, हक़ के साथ फ़ैसला करो। हक़ के साथ फ़ैसला ना करने की वजह क्या होगी? ख्वाहिशात, आपका किसी की तरफ बाइस्ड होना, किसी को पसंद करना, किसी को नापसंद करना, इसकी बुनियाद पर फ़ैसले होंगे तो अल्लाह का रास्ता छूटेगा, और जिनसे अल्लाह का रास्ता छूट जाता है वो बलाखिर क्या हो जाता है उनके साथ? इन्नल्लज़ीना यज़िल्लूना अन सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते से भटक जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं, उनसे गुम हो जाता है, लहुम शदीदुन अज़ाबुन शदीदुन बिमा नसू यौमल हिसाब, उनका अज़ाब बड़ा शदीद होगा उस दिन, क्योंकि वो यौम हिसाब भूल जाता है अल्लाह के रास्ते पे आने में। ये देखें, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। इस आयत में अल्लाह ने खोल के बता दी ये बात। अगर आप ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे, अल्लाह का रास्ता छूटेगा, अल्लाह का रास्ता छूटेगा तो अज़ाब शदीद होगा। उस अज़ाब शदीद की वजह से आप इतने डिप्रेशन में चले जाएंगे कि आप यौम हिसाब को भूल जाएंगे, और यौम हिसाब को भूलने की वजह से दुनिया में भी शदीद अज़ाब हुआ डिप्रेशन का, और फिर आखिरत में भी खुदा न खास्ता अंजाम भी बुरा हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट आयत, इसको अंडरलाइन कर लें, इसको समरी कराते हुए फिर रिपीट कर दूँ। क्या है आयत नंबर 26? वमा खलकना अस्समाअ वल अर्ज़ वमा बैनहुमा बातिला। अल्लाह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बात करने के बाद उनको कहता है इंसाफ के साथ फ़ैसले करो, और ख़ुद कहता है कि मैंने ये सब कुछ इंसाफ के साथ पैदा किया। बातिल का उलट इंसाफ है ना, हक़ है, हक़ का उलट बातिल है। बातिल नहीं बनाया, बेमकसद नहीं बनाया, ज़ालिका, ना इंसान को बेमकसद बनाया। ज़ालिका ज़न्नुल लज़ीना कफ़रू, ये तो ऐसा कौन सोचता है। अच्छा, ये तो दोनों बातें कॉन्ट्रडिक्शन में डाल देती हैं। कहीं अल्लाह कहता है दुनिया की ज़िंदगी क्या है? लहव व लहब, खेल तमाशा, और कहीं कहता है मैंने बातिल नहीं बनाया, मैंने हक़ के साथ बनाया है। यानी इम्तिहान को तो सीरियस लो, पढ़ाई तो करो, चीटिंग और उस पर भरोसा ना करो, वो गेस्ट पेपर्स पे भरोसा ना करो, लेकिन क्या है कि ये ना समझो कि दुनिया को पार्टी का टाइम ना बना लो। ये जो टाइम तुम्हें पेपर देने के लिए मिला है 2-2.5 घंटे का, इसको पार्टी ना समझो। ज़ालिका, इसको पार्टी कौन समझता है? वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, ऐसा गुमान वही लोग करते हैं। फ़वैलुल लज़ीना कफ़रू, और हलाकत है उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया, उनके लिए आग की हलाकत है।
من النار، وہ آگ میں ہوں گے. ویل ایک جہنم کی وادی کا نام بھی ہے، احادیث میں تذکرہ ملتا ہے، اور ہلاکت کو بھی کہتے ہیں. اور جہنم میں پہنچنے کے بعد ہلاکت میں کیا شبہ رہ جاتا ہے. اللہم اجرنا من النار. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا آپ نے بنا لیا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، کل مفسدین فی الارض، ان لوگوں کے برابر آپ سمجھتے ہیں جو زمین میں فساد کرتے ہیں. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے مفسدین کی طرح، زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوگا. اللہ کہتا ہے یہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے اللہ کے ہاں. چاہے وہ اپنا نام کوئی قاری صاحب رکھ لیں یا کوئی حافظ صاحب رکھ لیں. ام نجعل المتقین، ہم نے تو بنایا ہے متقین کو. بالکل بھی نہیں. کیا ہم بنا لیں متقین کو کس کی طرح؟ کل فجار. فجار کا مطلب ہوتا ہے ایکسپلوڈ، فجر اسے کہتے ہیں پھوٹنا، چشموں کا پھوٹنا. کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب جو آپ کی طرف نازل ہوئی ہے، مبارک لیدبروا آیاتہ، کتنی پیاری بات کی ہے. یہ اتنی مبارک ہے، ہر لمحے اس کا فیض بڑھتا ہے. لیدبروا کیا ہے، اس کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ تاکہ تم کرو اس کے ساتھ غور و فکر، تدبر، رکو، سوچو، غور و فکر کرو. جو ٹیکنالوجی کی بات یہاں کی جا رہی ہے خاص طور پہ سورۃ صاد میں، اس ٹیکنالوجی کے بارے میں تو ہم نے ابھی تک غور و فکر ہی نہیں کیا. لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی نشانیوں میں، یہ کتاب کی ایک ایک آیت میں، اور جس کو اللہ نے آیت کہا ہے، اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی کہا ہے، تم اس میں غور و فکر کرو. وَلِيَتَذَكَّرَ، اور بے شک اس کے ساتھ تذکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اولو الالباب، اس سے سبق لیتے ہیں. کون؟ عقل والے، عقل کو استعمال کرنے والے. ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے آپ کی طرف جو مبارک ہے، ہر لمحے اس کی برکتیں بڑھتی ہیں، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، اور تاکہ اس کے ذریعے عقل والے نصیحت پکڑیں، ایک دوسرے کو یاد دلائیں اللہ کا راستہ. بہت امپورٹنٹ آیت. سورۃ صاد، آیت نمبر بتائیں پلیز. 28، 29. اچھا، یہ بات حضرت داؤد کے تذکرے کے ساتھ اللہ نے آگے ختم کی ہے اس آیت کے ساتھ. وَوَهَبْنَا، اور ہم نے عطا کیا. وہاب اللہ کا نام ہے نا، ہبا کہتے ہیں گفٹ کرنا. داود علیہ السلام کے واسطے سلیمان عطا کیا. نعم العبد، وہ بھی ہمارا بڑا اچھا بندہ تھا، بڑا اچھا سرونٹ تھا. اتنی حکومتیں دینے کے بعد وہ ہماری غلامی میں اس نے کمی نہیں کی. انہ اواب، ان کی بھی صفت کیا تھی؟ وہ بھی رجوع کرنے والے تھے. یہ صفات حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے علاوہ ایک اور پیغمبر کے بارے میں بڑا آیا ہے، عبد منیب، عبد ینیب. کون سے پیغمبر ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. اس عرض علیہ، جب ان کے سامنے پیش کیے گئے، بالعشی، عشاء کے ٹائم، شام کے وقت، الصافنات الجیاد، گھوڑیاں سدھائے ہوئے، جیاد سدھائے ہوئے. سورۃ مرسلات، سورۃ عادیات، وہاں بھی گھوڑیوں کی بات ہے. صافنات، وہ گھوڑیاں جو تیز چلتی ہیں اور سدھائی جاتی ہیں. فقال انی، وہ کہنے لگے، انی احببت حب الخیر، میں نے مال کی محبت کی وجہ سے، ان ذکر ربی، اپنے رب کے ذکر سے. وہ جو گھوڑے ان کے سامنے لائے گئے تو پھر وہ گھوڑے دیکھتے دیکھتے، ان کی انسپیکشن کرتے کرتے، وہ جو کوئی ان کا ذکر کا یا نماز کا ٹائم تھا وہ ان کا اپ ہوا ہے، تھوڑا سا قضا ہوا ہے. حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ چھپ گئے. لگتا ہے توارت کا کوئی تورات سے بھی لنک ہوگا. اوجھل ہو گئے، بالحجاب، حجاب تو چلیں سمجھ میں آتا ہے. وہ گھوڑے، توارت کو انڈر لائن کر لیں پلیز. ردوہا علیہ فتافق مسحم بالسوق والاعناق، انہیں لگا کہ میں اپنے رب کی عبادت سے ان گھوڑوں کی وجہ سے غافل ہوا ہوں، تو انہوں نے گھوڑے منگوائے اور تلوار کے ساتھ ان کو کاٹنا شروع کیا. سمجھے، ان کے ٹائر فلیٹ کرنے شروع کیے، ان کی ٹانگوں پہ مارا اور ان کی کاٹ دیں گردنیں بھی. ردوہا علیہ، ان کی طرف دوبارہ لوٹائے گئے گھوڑیاں. فتافقہ، تو انہوں نے مارا، مسحم بالسوق، مسح کیا، سوق ان کی پنڈلیوں پر، والاعناق، اور ان کی گردنوں پر. ہو سکتا ہے ان کو قتل نہ کیا ہو، گھوڑوں کو، ان کے اوپر ہاتھ پھیرا ہو یا ان کو اللہ کے راستے میں ہبہ کر دیا ہو. تو دونوں طرح کی یہاں پر مفسرین کرتے ہیں انٹرپریٹیشن.
یہ کل اس کے بارے میں بات کریں گے، یہ یاد ضرور دلائیے جائے. وَلَقَدْ فَتَنَّا، اور ہم نے اس طرح سے آزمایا. پہلے بات کی ان کے والد کو آزمایا، ان کو خود خیال آ گیا کہ مجھے آزمایا گیا. یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمایا. وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ، اور ہم نے لا ڈالا ان کی کرسی پر، ان کے تخت پر، جسداً ایک جسم، ثم أناب، پھر وہ متوجہ ہوا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی ان کی بھی کافی بیویاں تھیں، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ گھوڑوں کے واقعے کے بعد اللہ نے کہا کہ میں نے انہیں اس طرح سے آزمایا کہ ان کو ان کی بیویوں میں سے ایک ایسی اولاد عطا کی جو پیرالائز بچہ تھا، جسد تھا، جو صرف جسم تھا، اس کا ذہن نہیں بڑھا. یعنی کہ ہینڈی کیپ چائلڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کو لاتوں کی معذوری ہو سکتی ہے، مطلب ٹانگوں کی، یا کوئی اور بھی ہو سکتی ہے معذوری، ذہنی معذوری بھی ہو سکتی ہے. جب انہیں پتہ چلا کہ اللہ نے میری اس طرح سے آزمائش کیا تو پھر وہ پلٹے. قال رب اغفر لی، کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے. وہب لی ملکن، اور مجھے ایسا ملک عطا فرما، ایسی بادشاہت عطا فرما، لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ میرے بعد کسی کو وہ ملک نہ دینا، کوئی اس قابل بھی تجھے نہ لگے کہ تو اسے وہ عطا کرے. انک انت الوہاب، تو کچھ بھی عطا کر سکتا ہے، تیرا نام ہی وہاب ہے. یہ بڑی یونیک دعا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی. آیت 35. پیغمبروں کی دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا بھی دل چاہتا ہے میں یہ دعا کروں، لیکن کیونکہ میرے بھائی سلیمان نے یہ دعا مانگ رکھی ہے تو میں یہ نہیں مانتا. تو میں پسند کرتا ہوں میں مسکینوں میں اٹھایا جاؤں اور میرا حشر مسکینوں میں ہو. شاید اس کے ساتھ ہی الفاظ کہیں یا کوئی اور جگہ، مجھے نہیں لگتا ساتھ کہیں ہیں. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے ان کو ایسی ٹیکنالوجی دی تھی کہ ان کے لیے ہوا تابع ہو گئی تھی. تجری بِأَمْرِهِ، وہ چلتی تھی ان کے حکم سے. رُخَاءً، جس رخ پہ وہ کہتے تھے. حَيْثُ أَصَابَ، جدھر وہ چاہتا تھا وہاں چلتی تھی. اور اس کے ذریعے آپ نے کیا کیا تھا، ہم نے پیچھے پڑھ چکے ہیں سورۃ نمل میں. آپ ایک دن اور رات کی مسافت طے کر دیتے تھے. آپ نے ٹریولنگ میں کے لیے یوز کیا ہوا کو، اس ٹیکنالوجی کو بھی. ابھی تک ہوا کی رفتار سے تو بلٹ ٹرینز تو بن گئی ہیں، ایک پلین بھی بنا تھا، کنکورڈ شاید نام تھا اس کا، لیکن اس کی کمرشل فلائٹس میں وہ کامیاب نہیں ہے ابھی تک اس ٹیکنالوجی کو نہیں اڈاپٹ کیا گیا. والشیاطین، اور شیاطین، کل بنا، وہ اس کے لیے بناتے تھے ہر بنیاد عمارت، وغواص، اور غوطے لگاتے تھے. ڈیپ ڈاؤن سمندر بھی عمارتیں بناتے تھے اور وہاں سے خزانے بھی نکال کے لاتے تھے، اور ان کے لیے زمین پر بھی عمارتیں بنائیں. بہت ممکن ہے کہ پیرامڈس جو ہیں وہ حضرت سلیمان نے جنات سے ہی بنوائے ہوں. ہیکل سلیمانی تو تعمیر کروایا مسجد اقصیٰ میں. وآخرین مقرنین فی الاسفاد، اور کچھ ایسے بھی تھے مقرنین، مقرر کہتے ہیں جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو، چینڈ پرسن. اور کچھ ایسے بھی تھے جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے، فی الاسفاد، پابند سلاسل تھے. ایسے شیاطین بھی ان کے قبضے میں تھے. اچھا، ہم لوگ پڑھا کرتے تھے پرانی کہانیاں، تو ان میں کہتا تھا کہ جنات کو قسم دو حضرت سلیمان علیہ السلام کی یا ان کی انگوٹھی کی تو وہ بھاگ جاتے ہیں. تو بچپن میں تو ہم کہتے تھے جیسے ہی کوئی جن ملا تو ہم اس کو ایسے ہی ٹرین کریں گے اور اپنا بنائیں گے اور اس کے شر سے بچ جائیں گے. پتہ نہیں، واللہ اعلم بالصواب. لیکن قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ وہ شیاطین پر مکمل کنٹرول رکھتے تھے اور شیاطین ان سے ڈرتے تھے کہ ان کے آگے چینز میں رہتے تھے. ھذا عطاؤنا، یہ ہمارا عطیہ تھا، یہ ہماری عطا تھی، مہربانی تھی. فمنن او امسک بغیر حساب، ہم نے کہا کہ یہ ہماری بخشش ہے، تو چاہے ان پر احسان کر یا ان کو بغیر حساب کے، جسے چاہے روک دے، جسے چاہے دے. مطلب یہ ٹیکنالوجی سے فائدہ جس کو چاہے دے، انسانوں کو دے، پرندوں کو دے، جانوروں کو دے، شیاطین کو دے، اور چاہے تو یہ تیرے کنٹرول میں ہم نے ہوا دے دی، تیرے کنٹرول میں شیاطین دے دیے. جیسے ہم کسی کے پاس جائیں اور کہیں ہمارا یہ کام کرا دو، کسی ڈی آئی جی کے پاس، تو اس ڈی آئی جی کے پاس اتھارٹی، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے سلیمان کو اتھارٹی دی علیہ السلام کہ آپ چاہیں تو کسی کو کام دیں، کسی کو نہ دیں، کلی کنٹرول آپ کا ہے، آپ سے کوئی حساب نہیں ہونا، بغیر حساب. آپ مجھ سے رجوع نہ کریں کہ اللہ اس کا کام کروں یا نہ کروں، آپ کو فل اتھارٹی دے دی گئی ہے کہ آپ کریں گے کام. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور وہ ہمارے ہاں ایک بڑا مقام رکھتا تھا اور اس کا ٹھکانہ بھی بڑا اچھا ہے.
وذکر عبدنا ایوب. دو بڑے اتھارٹیٹیو پیغمبروں کی بات کرنے کے بعد حضرت ایوب کی بات کی جا رہی ہے، اور ذکر کیجئے ہمارے بندے ایوب کا. اذ نادا ربہ، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو. انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب، شیطان نے مجھے چھو لیا ہے، مصیبت پہنچائی ہے. نصب اصابہ سے ہے، اصابہ مصیبت سے ہوتا ہے، و عذاب، اور مجھے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے. ان کو اسکن ڈیزیز ہوئی تھی، اور پیغمبر سے زیادہ کون جانتا ہے کہ بیماری اور شفا کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. لیکن یہاں تو وہ کہہ رہے ہیں شیطان کی طرف سے ہے. تو بہت سی جگہوں پر قرآن میں یہ بات بھی آئی ہے کہ جو اچھے کام ہیں وہ تو تمہارے وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور جو برے کام ہوتے ہیں وہ تو حالات آتے ہیں، سوری، جو برے حالات ہوتے ہیں وہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ اس طرح سے کہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام سے بھی کسی ذکر اذکار میں کوئی کمی ہوئی ہو جس کی وجہ سے شیطان کو موقع مل گیا ہو انہیں چھونے کا. اور وہ ان کے گھر والوں نے ان کی بڑی لک آفٹر کی. ان کی بیوی کا خاص طور پہ آتا ہے، بڑی نیک خاتون تھی. تو پھر آخر بستی والوں کے لیے ان کی بیماری ناقابل برداشت ہو گئی. اسمیل کی وجہ سے بعض لوگوں مفسرین نے یہ بھی اختیار کیا کہ ان کو کیڑے پڑ گئے تھے، تو پھر گھر سے ہی نکال دیا، بستی سے نکال دیا، اور ان کی چھت گر گئی تھی. ان کے سارے بچے بھی مر گئے، ان کے مویشی بھی. مال و دولت میں بڑے بڑے ہوئے تھے اپنی قوم میں. اچھا 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 اچھا. یہ قصص الانبیاء میں ہے یہ واقعہ. حوالہ کس کا؟ تفسیر ابن کثیر. جی کس سے؟ زمخشری، ابن کشاف. تفصیلی حالات جاننے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اس میں صرف ارشاد صرف اتنا ثابت ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے، سونے ٹھگیاں گنتوں نے جمع کرنے لگے. اچھا اچھا، سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی. اور کچھ ہاں ہاں آزمائش کے لیے نا، جیسے حضرت داؤد کی آزمائش ہوئی، حضرت سلیمان کی ہوئی. ابن عباس اور قتادہ. اچھا اچھا اچھا، صحیح ہے صحیح ہے. ابن حجر ہے نا جو ہسٹری لکھنے والے بڑے بڑے ہیں، ان میں. اور کوز رجلے کا، آپ ماری اپنے پاؤں کو. پھر ہاں علامہ سیوطی بھی، یہ بھی مورخ ہیں. اپنے پاؤں ماری. ایسا جب ان کو بستی سے نکال دیا گیا تو پھر ان کی بیوی جو تھیں وہ ان کو کھانا لایا کرتی تھیں اور بستی کے گھروں میں کام کرتی تھیں. پھر شیطان نے ان کو بھی ورغلایا کہ یہ اس بوڑھے بیمار کے پاس کیوں جاتی ہے، اور ان کے پاس بھی آ کے کہا کہ آپ کی بیوی تو نعوذ باللہ غلط کام کر کے پیسے کما کے لاتی ہیں، ان کا کھانا آپ کو دیتی ہیں. جس سے انہوں نے قسم کھائی کہ میں ماروں گا. تو پھر اللہ نے کہا قسم پوری کرو، تو ایک تنکا بناؤ. تو تم نے کہا ہے لکڑی سے ماروں گا، تو تنکا بھی تو لکڑی ہوتی ہے نا، ایک ایسی جھاڑی کی لکڑی ہوتی ہے جو جھاڑو کے لیے یوز ہوتی ہے. تو پھر اس کے ساتھ ان کو مار لو، قسم بھی پوری کرو. لیکن وہ تو بڑی پاک باز عورت ہے، اس نے تو تمہارا بڑا خیال رکھا ہے. پھر یہ چشمہ جاری ہوا تھا ان کے پاؤں کی طرف سے، یہ اللہ قرآن میں بتا رہا ہے. وہ اس کے پانی سے نہانے سے ان کی بیماری دور ہوئی. نہاتے ہوئے بیماری ہوئی جیسے آپ بتا رہے ہیں، اور نہاتے ہوئے ہی شفا ملی. اور قص برجلک، اپنے پاؤں ماریے. حاضہ مختصل، یہ اس سے آپ کے لیے غسل کی جگہ بنے گی. باردن، ٹھنڈا، و شراب، اور پینے کا بڑا پیارا پانی ہوگا، اچھا پانی ہوگا. ووہبنا لہو، پھر ہم نے اسے عطا کیا. اہلہ، اس کی بیوی اور ان کے گھر والے بچے، اہل و عیال سب واپس کر دیے. مثلہم، ان کی طرح کے. معہم رحمت منا، ان کے جیسے اور بھی. یعنی پہلے 4 بیٹے تھے تو پھر 8 بیٹے ہو گئے. بیوی بھی خوبصورت ہو گئی، خود بھی خوبصورت ہو گئے، بڑے خوبصورت تھے پہلے بیماری سے. رحمت منا و ذکر لأولی الالباب، اور اس کی یاد ہم نے رکھ چھوڑی، یاد دہانی کے لیے یہ واقعہ، تاکہ مثال کے طور پہ آپ سنائیں قیامت تک آنے والے انسانوں کو جو اپنی عقل یوز کرنا چاہیں. لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، غور و فکر کے لیے. وخذ بیدک، اور ہم نے اس سے کہا کہ اپنے ہاتھ میں پکڑو. ضغثن، ایک مٹھی. کس کی؟ ان کو تیلیاں ہی کہتے ہیں نا، جھاڑو کی تیلیاں. ضغثن، تنکے تنکے. ہاں. فضرب، تو ان کو اس کے ذریعے ماریے بھی. ولا تہنس، اور اپنی قسم نہ تہنس، اور اپنی قسم نہ توڑیے. قسم کو اس طرح سے پورا کر دیجیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سمارٹ ہو جاؤ، ذہین ہو جاؤ، اس طرح سے چیزیں کر لیا کرو. انا وجدناہ صابرا، اس کو ہم نے بڑا صبر کرنے والا پایا. اور حضرت ایوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا
شفا یاب ہونے کے بعد ظاہر ہے پیغمبر تھے، لوگ آتے ہوں گے، درس کے لیے آتے ہوں گے، ان سے عبادت کے طریقے پوچھنے کے لیے آتے ہوں گے کہ ایوب وہ دن اچھے تھے یا یہ دن اچھے ہیں؟ کہنے لگے وہ اچھے تھے. دن رات میں ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور پوچھا کرتے تھے کہ ایوب کیا حال ہے. وہ اللہ کا پوچھنا اتنا سرور انگیز تھا، اتنا لذت انگیز تھا کہ وہ بھولتا نہیں ہے. دل چاہتا ہے وہی ہو، وہی دن رات ہو، وہی بیماری ہو. چاہے اللہ تو مخاطب ہوتا تھا نا. ہاں نعم العبد، بڑے اچھے غلام تھے وہ ہمارے. انا وجدناہ صابرا. اور ان کے صبر کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے صبر کیا اور اپنے کیڑوں کو بھی کہا کرتے تھے کہ چن کے رکھ دیا کرتے تھے کہ تمہارا رزق یہاں پر ہے. ثابت قدمی سے اس بیماری کو جھیلا. انہ اواب، یہ تینوں کے بارے میں اللہ نے یہ کہا ہے. اواب اواب اواب، بڑا رجوع کرنے والا بندہ تھا. وذکر عبادنا، اور ہمارے بندوں کا ذکر کیجئے، ہمارے غلاموں کا ذکر کیجئے، سلیوز کا. ابراہیم و اسحاق و یعقوب، یہ سارے کے سارے اولی الایدی والابصار، یہ ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے، یہ اہل نظر لوگ تھے. یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کے پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. اور ہمارے ایسے بندوں کا ذکر کیجئے. اشہد اللہ، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن پہلے عبدہ و رسولہ. انسان کی صفت کیا ہے کہ وہ پہلے اللہ کا غلام ہے. عبدم من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے ایک کو حضرت موسیٰ کو تعلیم دینے کے لیے وہاں پر بلایا. اللہ نے نام لینا گوارا نہیں کیا، اور جن کے نام لیے وہ بھی قسمت والے. اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا ذکر کیجیے. یہ سارے کے سارے ہاتھوں والے تھے، اور یہ بصیرت رکھتے تھے. یہ وہ نگاہ رکھتے تھے، بیہائنڈ دا سین دیکھ لیتے تھے. یہ وہ نگاہ رکھتے تھے کہ انہیں غیب پر اللہ کے ہونے کا یقین آ جاتا تھا. ان اخلصناہم، ہم نے انہیں خالص کر لیا تھا. ان کے برتن بڑے صاف تھے، ان کے دل مانجے ہوئے دھوتے. بخالصۃ، اپنے لیے خاص کر لیا تھا. ذکر الدار، آخرت کی یاد ان کے دلوں میں جمانے کے لیے ہم نے ان کے برتن بڑے اچھے سے صاف ستھرے رکھے، خلوص رکھا ان کے دلوں میں. ہم نے خالص کیا ان کے دلوں میں. ان کی ایک صفت انہیں عطا کی تھی، اور وہ آخرت کی یاد تھی. بس وہ دنیا انہوں نے ایسی گزاری، آخرت کے انتظار میں گزار دی جیسی بھی گزری. دنیا کے سارے امتحان وہ پاس کرتے گئے، بلکہ فرسٹ آ گئے. وَإِنَّهُمْ، اور بے شک یہ، اندنا ہمارے پاس کیا ہے، لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں. اخیار، خیر، خیر کی جمع ہے. یہ چنے ہوئے ہیں. مصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟ چنا ہوا. استفا پیچھے صورت میں آیا ہے، استفا البنات علی البنین، چنتے ہیں بیٹیاں ہمارے لیے بیٹوں کے اوپر. چننا، اللہ ہمیں چنے ہوئے میں شامل کرے، خیر والے چنے. وذکر اسماعیل والیسع، اور ذکر کیجئے اسماعیل کا اور یسع علیہ السلام کا. وذل کفل، یہ پہلی بار آیا نا، اور قرآن میں میرے خیال میں آخری بار ہی آیا ان پیغمبروں کے نام. پچھلی بار کس کا نام تھا؟ حضرت الیاس، اور یہاں حضرت ذل کفل اور یسع. وکلن، اور یہ سارے کے سارے، من الاخیار، یہ سارے کے سارے بڑے اچھے انسان تھے. ہاذا ذکر، یہ ہی سارا ذکر ہے. قرآن کا ایک نام کیا ہے؟ ذکر. قرآن کا ایک نام کیا ہے؟ نور. قرآن کا ایک نام کیا ہے؟ ہدایت. ہاں، فرقان. ہاں جی، بالکل ایسا ہی ہے. ہاذا ذکر تو بہت یوز کیا نا اللہ نے، نور کو اور ذکر کو بہت یوز کیا ہے. یہ ذکر ہے، یہ ایک یاد دہانی ہے. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ، اور اللہ کہتا ہے اوپن اینڈڈ، قیامت تک کے لیے یہ میدان، یہ کیٹیگریز کھلی ہیں. کوئی بھی تقوی اختیار کرے اور ان پیغمبروں کی طرح اپنا ٹھکانہ پائے. اور یہ امت، اس کے بارے میں تو تورات میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کل ہی پڑھ رہی تھی، اس میں ہے حیات الصحابہ میں، بک میں ہے مولانا یوسف کاندھلوی صاحب کی، کہ تورات میں ذکر ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے لیے ہی زندہ رہیں گے اور اللہ کے لیے ہی مریں گے. مطلب ہماری صفات، اور اللہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ نے تمام امتوں میں سے میں نے فضیلت بخشی ہے اس امت کو. جیسے پیغمبروں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی ہے نا، کتابوں میں سے قرآن کو بخشی ہے نا. تو ہم عام لوگ نہیں ہیں. اس بات کو محسوس کریں، سوچا کریں کبھی. ہم آخری امت میں اگر پیدا ہوئے ہیں، وہ عام لوگ نہیں ہیں. اور یہ انبیاء کے جیسا نور لے کر آئیں گے.
ہم لوگ قیامت کے دن انبیاء جیسا نور لے کر جائیں گے اور لوگ سمجھیں گے کہ باقی کی جو امتیں ہیں وہ ہمیں پیغمبر سمجھیں گی. اللہ کرے ہم ایسے لوگوں میں شامل ہوں. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ اور واسطے تمام متقیوں کے لحسن مآب. ان سب کے ساتھ ایک ورڈ یوز ہو رہا تھا نا، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، لحسن مآب، حسن مآب. تو ان تمام متقیوں کا ٹھکانہ بڑا اچھا ہے. کیسا ہے؟ جنات عدن، ایسی ہمیشہ ایڈن کے باغات. ایڈن کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والی جگہ. خالد بھی ہمیشہ رہنے کو کہتے ہیں اور ایڈن بھی، عدن بھی ہمیشہ رہنے والوں. عدن کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں. مفتحۃ لہم الابواب، جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ. وہاں پر کوئی گارڈ ان کو روکے گا نہیں، ان سے پاس نہیں مانگے گا. متکئین، یہ تکیے لگائے ہوں گے، فیہا، اس میں، یدعون فیہا، وہ بلائیں گے، پکاریں گے، مانگیں گے جو چاہیں گے، فیہا بفاکہۃ، پھلوں میں سے، کثیرۃ، بڑے پھلوں کی قسمیں، بڑے ڈھیر سارے پھل، وشراب، اور مختلف پینے کی چیزیں، وعندہم، اور ان کے پاس ہوں گی، قاصرات الطرف، نگاہوں کو شرمیلی نگاہوں والیاں، اطراب، بیویاں انہی کی جیسی. تراب مٹی کو کہتے ہیں نا، جو اس دنیا میں ان کے ساتھ تھیں، وہاں پر وہ ہر دفعہ جب بھی بیوی کے پاس آئیں گے وہ ایسی ہوگی کہ پہلے رات کی دلہن ہے. ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ وعدے ہیں جو تم سے کیے جا رہے ہیں لیوم الحساب، کے حساب کے دن. یہ وعدہ ہمارا ہے کہ تمہیں یہ سب ملے گا. اللہ کرے کہ ہمیں یہ سب ملے. اللہ ہمیں اس وعدے کا مصداق بنائے. ان ھذا لرزقنا، یہ ہے ہمارا رزق جو ہم نے آپ کے واسطے دیا ہے. ما لہ من نفاد، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. صدق اللہ العظیم. آج کا لیسن یہاں تک کرتے ہیں. اللہ ہمیں سب کو جنت الفردوس کا حقدار بنائے. اللہ من یسألک الجنت الفردوس، اپنے کرم سے عطا کر دے. حقدار تو نہیں ہو سکتا